السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ صدیق جان صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر نہ جھکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے اوپن آفر کی ہے کہ جس نے مذاکرات کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ مجھ سے آ کر اڈیالہ جیل میں کر لے۔ تو آپ ان کے بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کو ابھی تک نہیں جھکا پائے حکومت۔ دیکھیں، عمران خان کو حکومت، یہ پورا نظام، ہر جبر جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا، کچھ بھی عمران خان کے عزم کو نہیں توڑ سکا۔ میں حوالہ دیتا ہوتا ہوں ہارون رشید صاحب کی ایک بات کا، کہ ہارون رشید صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی موت کے خوف سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ آدمی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے۔ بالکل، ہر ایک کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ڈر ہوتا ہے نا، کہ میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، میں یہ کروں گا، پتہ نہیں۔ جب ایک بندہ موت کے خوف سے ہی آگے گزر جاتا ہے، اس کے اندر سے موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے، تو پھر اس آدمی کو، جس کو موت کا خوف نہیں ڈرا سکتا، اس کو اور کیا چیز ڈرا سکتی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے اوپر گولی چلی جب وہ کنٹینر کے اوپر تھے، بالکل۔ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ اترا، جو ان کے اوپر کیسز ہوئے، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پاکستان 1947 میں بنا، 1947 سے لے کے 2022 تک پاکستان کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے، جتنے پرائم منسٹر رہے، جتنے اس طرح کی امپورٹنٹ شخصیات رہیں، ان کے اوپر کون کون سے کیسز بنے، ان کی ایک لسٹ بنے کہ فلاں پرائم منسٹر جو تھا اس کے اوپر یہ کیس بنا، فلانے کے اوپر یہ بنا، فلانے کے اوپر یہ بنا، فلانا پولیٹیکل لیڈر کے اوپر یہ کیسز بنے۔ جب آپ ان ساروں کے کیسز کی ایک لسٹ بنائیں گے تو وہ تمام کیسز اگر کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بنے تو وہ عمران خان ہے۔ پاکستان کے 76 سالوں میں، 75 سالوں میں پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جتنے کیسز بنے، یعنی دہشت گردی، قتل، کرپشن، لوٹ مار، فلاں فلاں فلاں، وہ سارے عمران خان پہ بنائے۔ پھر کیا ہوا؟ جو عمران خان کے اوپر کمپینیں چلیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی کروڑوں اربوں روپے کی، کیا ہوا؟ کیا نیریٹو اس کے خلاف بن سکا ہے؟ ابھی تک نہیں بنا، نہیں بن۔ کیا اس کو آپ توڑ سکیں، اس کو جھکا سکیں؟ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، جتنے کیسز بنے ہیں اس سے اتنے گنا اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ایک بات ہے بٹ صاحب، کوئی مانے یا نہ مانے، ایک ریئلٹی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو عمران خان کے خلاف ہیں وہ بھی یہ بات اکیلے بیٹھے ہوئے تو جانتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے جو مرضی کہیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اسی طرح جی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شخصیت بیٹھی ہیں سامنے، فہیم اختر ملک صاحب، کیمرے کی پرلی سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اس دن میں نے ان سے کال پہ پوچھا کہ ہارون رشید صاحب کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہر سال 40 سے 45 لاکھ نئے ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں۔ وہ کس کا ووٹر ہے؟ خان کا یوتھ ہے۔ 40-45 لاکھ نیا ووٹر۔ سر 2/3 اکثریت اس کو 8 فروری کو ملی تھی، اس وقت وہ 3/4 پہ ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ کی نفرت بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگوں کے ساتھ جون میں ہوگا، جو مئی کا بجلی کا بل آئے گا، اور پھر جو جون کا بل جولائی میں آئے گا، لگ سمجھ جائے گی، اور بجٹ میں بھی پتہ چل جائے گا، بجٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کا ریل اسٹیٹ پہلے تباہ کھڑا تھا، کنسٹرکشن آپ کی پہلے تباہ تھی، اب اور زیادہ تباہی ہوگی۔ تو اس لیے عمران خان کی پاپولیرٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جیل، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک، جب ان کے پولیٹیکل، جب حکومت سے مذاکرات چل رہے تھے، تو عمران خان صاحب کے پاس ایک ٹیم گئی، مذاکراتی کمیٹی گئی، تو پہلے مذاکراتی کمیٹی کے ایک دو جو بہت ہارڈ لائنرز تھے، ان کو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ یار آپ نے ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، خان کو ہم نے سمجھانا ہے، تھوڑا سا ٹمپریچر ہم نے نہیں چلانا ہے، بالکل، تو اور کسی طرح سے خان کو راضی کرنا ہے کہ وہ بلی گلا شفٹ ہو جائے۔ جیسے مذاکراتی ٹیم گئی، جا کے بیٹھی، تو خان نے آ کے بیٹھتے کہا پہلے میری بات سنو، میں بنی گالا کسی صورت نہیں چاہوں گا۔ اٹ مینس کہ ان کے پاس انفارمیشن پہلے پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں بنی گالا کسی صورت نہیں چاہوں گا، آگے آ جائیں جناب۔ عمران خان صاحب نے ان میں سے ایک شخصیت کو کہا کہ تم کس حیثیت میں محسن نقوی کو ملے ہو، اس قاتل کو کس حیثیت میں ملے ہو؟ بالکل، انہوں نے کہا جی وہ میں تو آپ کے لیے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا مت ملو میرے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے، آپ میرے لیڈر ہیں، مجھے فکر ہے آپ جیل میں۔ خان نے کہا اللہ کی نعمت ہے میرے لیے جیل، میں یہاں پہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، کمپیریٹیو تفاسیر پڑھ رہا ہوں، 4-5 تفاسیر کا کمپیریزن، اور وہ اس 4-5 تفاسیر اکٹھی پڑھ رہا ہوں، میں سکون سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے مت ملو۔ سر اب ایک بندہ جس کو جیل نہیں توڑ سکی، اس کو حکومت کی ایک شخصیت نے کسی کو بتایا کہ جب خان کو پتہ نہیں کون سا موقع تھا، آئسولیشن میں رکھا گیا اور بالکل اندھیرے میں رکھا گیا، بجلی بند کر دی گئی، کھانا بھی ان کو بڑی لو کوالٹی کا دیا گیا، بہت ان کی
تضحیک بھی کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو اذیت بھی دی گئی، ذہنی ٹارچر بھی کیا گیا، سب کچھ، ٹی وی بند، اخبار بند، اندھیرا، بجلی، سارا، مطلب یہ شاید یہی 26 نومبر والا موقع تھا یا اکتوبر والا جو بھی موقع تھا، جب یہ 26 یعنی تمی والا. اس میں دیکھا جائے تو خان صاحب نے جب بھی سہولت کی بات کی وہ کتابوں کی بات کرتے ہیں، بیٹوں سے بات کی، بالکل، اور اپنے جو میڈیکل جو ہیں ڈاکٹرز، ہاں ان کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کبھی. بالکل. اچھا، تو حکومتی شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو وہ جو آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا، اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا تھا، جب ان کو واپس اپنے سیل میں شفٹ کیا گیا، جس سیل میں وہ اب ظاہر ہے ایک یعنی ان کا ایک روٹین ان کی سیٹ ہو گئی ہے، کہتے ہیں کئی دنوں بعد جب ان کو وہاں لایا گیا اپنے سیل میں اور باہر وہاں سے نکالا گیا اس بند کمرے سے جہاں پہ ان کو چکی میں یا جہاں بھی ان کو بند کیا ہوا تھا، کہتے ہیں انہوں نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو جب پکڑا گیا شروع میں ان کو جب شفٹ کیا گیا جیل میں تو ان کو کیا کیا گیا کہ لائٹیں بہت زیادہ کر دی گئی، بندے کھڑے کر دیے گئے اور بڑی تضحیک کی جاتی تھی، سارا کچھ. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ لائٹیں کم کر دو، وہ آرام سے سو جاتے تھے. تو اس کو گولی مار کے دیکھ لی گئی، اس کو اوپر 200 سے زیادہ کیسز بنا کے دیکھ لیے گئے، اس کی پارٹی توڑ کے دیکھ لیا گیا، اس کی بیوی کو گرفتار کر کے دیکھ لیا گیا، اس کی بہنوں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا گیا، اس کا بھانجا بھی تک گرفتار ہے، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، وہ نہیں ٹوٹا. اب وہ کیوں ڈیل کرے گا؟ ابھی بھی مخالفین جو تھے اب تو وہ بھی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ عمران خان جو کہتے تھے ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، اب وہ 2 سال سے جیل میں ہے. اور جو سونے کا چمچ لے کے ہمارے کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے اور ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی جنہوں نے پوری دنیا گھومی ہے، تو یہ کیسے اتنا کچھ برداشت کر پا رہے ہیں اور رہ رہے ہیں؟ یہ آج بھی ایک سوالیہ نشانہ ہے. وگرنہ ہماری بھی ایز اے جرنلسٹ ہم بھی یہی کہتے تھے کہ خان صاحب ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ پائیں گے. یہ بہت سے لوگوں کی پرسیپشن تھی. اس کی وجہ ہے نا ایک ایسا لیڈر جو ظاہر ہے روزانہ جو کئی کلومیٹر واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر اتنے لوگوں سے ملنا، ساری چیزیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے. آپ جب کو کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج پتہ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے نتائج یہ ہوں گے. عمران خان کو پتا تھا سر، جو بندہ حقیقی آزادی کی بات کرے گا، جو پاکستان کی عزت کی بات کرے گا، جو پاکستانیوں کی غیرت کی بات کرے گا، جو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرے گا، جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کی بات کرے گا، جو تمام اداروں کی آئینی حدود کی بات کرے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور یہ سسٹم ٹھیک کر پائیں گے ایسے بیانیے پر قائم رہ کے اور جیل میں بیٹھ کر؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے، یعنی جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، آپ اور میں آج بیٹھے، آج یعنی 23-24 مئی کی ہم بات کریں، ہم آج دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار دیکھیں عدالتیں فتح کر لی گئیں، 26 ترمیم کے بعد جو جج آئے ہیں، میڈیا کنٹرولڈ ہے، سوشل میڈیا پہ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی کے لیڈرز کمپرومائزڈ ہیں، عوام کے ساتھ جو 26 نومبر کو ہوا، لوگ اس طرح سے دوبارہ اتنی شہزادات میں پتہ سڑکوں پہ آتے نہیں، یعنی ایک اس طرح سے ایک مایوسی کی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں، میں پاکستان کے جن علاقوں میں گیا ہوں، میں نے جو لوگوں کے اندر شعور دیکھا ہے، جو ایک کمٹمنٹ دیکھی ہے، جو عزم دیکھا ہے، جو مزاحمت دیکھی ہے. اب مزاحمت کے بہت سارے وہ ہیں نا سٹیجز ہیں، یعنی ایک مزاحمت کی سٹیج وہ ہے کہ جو ڈی چوک آئے اور اپنی جانیں بھی دے دی. بالکل. ایک وہ ہے جو 4-4 5-5 6-6 مہینے جیلوں میں رہے. ایک وہ ہے جو 9 مئی سے آج تک جیلوں میں ہیں. ایک وہ ہے جو سال جیلوں میں رہے. ایک وہ ہے جو ابھی بھی جیلوں میں جانے کے تیار ہے. ایک یہ لیول ہے. ایک وہ ہے جنہوں نے 8 فروری کو جا کے مزاحمت کی اور ووٹ ڈالا، اس نظام کو مسترد کیا. ایک وہ ہے جو اوورسیز مزاحمت کی مختلف سٹیجز ہیں. میں نے جو دیکھا ہے کہ کم یا زیادہ جو پاکستان کے لوگ جتنی بڑی تعداد میں مزاحمت کا فیصلہ کر چکے ہیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. میرا جو ذاتی خیال ہے نا، پاکستان نے ایسا لیڈر ابھی تک دیکھا نہیں ہے. ورنہ جو بھی لیڈر آج تک جیل میں گیا ہے اور وہ پیچھے بھاگتا تھا کہ یار ہمیں چھوڑو، این آر او دو، یہ کرو، میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل، گھر اپنا جو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے، یہ شاید پہلا لیڈر ہے جو ہسپتال بھی نہیں جا رہا. ہاں، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ ہاسپٹل جا رہا ہے، نہ بیمار ہوا ہے. اور بلکہ اس کی فیملی بار بار آگے کہتے ہیں وہ کوئی بیمار نہیں ہے بھائی، صرف وہ کان کے انفیکشن کا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ چیک کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان نے جو لاسٹ پیغام بھیجا ہے نا جیل سے اپنی پارٹی کو، عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت. عمران خان نے کہا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو کہ مجھ سے کوئی مل رہا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دو کہ میں باہر آ رہا ہوں، ان باتوں کو چھوڑ دو کہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر آنے والی ہے. عمران خان نے کہا ہے مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت. اور اس بار مزاحمت کے فیزز انہوں نے جو طے کیے ہیں، پہلے ان کے رکین اسمبلی مزاحمت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ
چیزیں جو ہیں وہ اب مزاحمت کی طرف جائیں گی، چیزیں جو ہے وہ اب دوبارہ سڑکوں پر آنے کی طرف جائیں گی. اور اگلا ہفتہ جو ہے، اس ہفتے یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں بھی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونی تھی جو کہ ہوئی ہے، لیکن اگر اس دن کورٹ پروسیڈنگ ہوتی تو اور بڑی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ لوگ اب اگلے ہفتے کیا ہوگا؟ القادری کیس ہوگا، اس میں تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے، 11:30 بجے سوار کو ادھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز آ رہے ہیں، ادھر اراکین اسمبلی آ رہے ہیں، ادھر ان کی لیگل ٹیم آ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عدلیہ کے محاذ پہ نا بہت ٹف ٹائم دینے جا رہی تحریک انصاف. آپ نے دیکھا فیصل صدیقی نے جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے وہ گرجے ہیں، جس طرح سے وہ برسے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فیصلہ تو وہی ہے جو وہ تو سب کو پتا ہے وہ ہے، لیکن اتنی آسانی سے وہ یہ فیصلہ ججز کو نہیں کرنا. جو اب لائیو سٹریمنگ کی طرف یہ فیصلہ دیا ہے، یہ تو نچوڑ نکل آئے گا سارے کیس کا، اگر عوام بھی ظاہر لائیو دیکھ سکیں گے. دیکھیں میاں نواز شریف ہر آنے والے دن کے ساتھ میاں نواز شریف کی پریشانی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ان کے چہرے کے اوپر یہ جو تاثرات ہیں، یہ جو مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے کیوں ہیں؟ میاں صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار ہم تو جیل میں 1 مہینہ نہیں گزار سکتے تھے، اس نے 2 سال گزار رہی ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہا، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ہماری نفرت بڑھ رہی ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی جو اس وقت پذیرائی ہے، اور پھر بھارت کے ساتھ جنگ میں جو پی ٹی آئی نے اپنا آپ منوایا ہے. تو میاں صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ بندوق کی نوک پہ یہ نظام چل رہا ہے، جبر کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، لیکن زیادہ دیر یہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ چیزیں بالآخر بدلنی ہیں. اور جب بدلیں گی تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شریف خاندان کے لیے وہی صورتحال ہوگی جو حسینہ واجد کے لیے بنگلہ دیش میں تھی. یہ تو طے ہے. صدیق جان بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، عمران خان کا جو بیانیہ جو ماضی کی سیاست رہی ہے، اگر 2013 سے دیکھیں جارحانہ، یہ جو ابھی لوگ ہیں پارلیمنٹ میں کہہ لیں، صوبائی اسمبلیوں میں کہہ لیں، ان میں وہ خان صاحب والی وہ چیز نظر نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کمپرومائزڈ ہیں یا پتہ نہیں ڈر ہے ان کے اندر، خوف بھی ہے، کمپرومائز بھی ہے. کچھ لوگ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، بات چیت سے خان کو نکالنا چاہیے، لیکن اب یہ جو اگلا فیس شروع ہے مزاحمت کا، اب سٹیپ بائی سٹیپ ان کو چیزیں اس طرف لے کے جانی 200 کیسز میں ریلیف کیسے مل جائے گا؟ نہیں. اب تو جو اس وقت جن میں خان صاحب اندر ہیں وہ القادر میں اور 9 مئی میں، وہ دونوں اگلے ہفتے لگے ہوئے، لیکن میں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اگلے ہفتے دونوں میں ان کی سزائیں معطل ہو جائیں گی یا ضمانتیں ہو جائیں گی. ابھی یہ معاملہ چلے گا. پولی گرافک ٹیسٹ اور جو وائس میچنگ ٹیسٹ، وہ آپ کو پتہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ تو کہیں یہ معاملہ ادھر تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں وہ تو آخری وقت تک خان کو یہ ڈراگ رکھیں گے کہ تمہیں ملٹری کورٹس لے کر جا رہے ہیں، تمہارے ایک اور کیس بنا رہے ہیں، ایک اور میں ہم سزا کروا رہے ہیں، القادری کی سزا معطل ہوگی تو توشخانہ 2 میں سزا دے دیں گے، جی ایچ کے حملہ کیس میں سزا دے دیں گے. یہ نظام اپنا خوف بڑھاتا رہے گا اور عمران خان اپنی مزاحمت بڑھاتے رہیں گے، اور اینڈ میں فتح عمران خان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نظام کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے، جعلی طریقے سے کھڑا ہے، جبر کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ عوامی سپورٹ سے عمران خان کھڑا ہوا ہے، وہ ایک اللہ پہ پختہ یقین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے ملک اپنے لوگوں کی خاطر کھڑا ہوا ہے، تو وہ جیت جائے گا. عمران خان کی مسز بشرا بی بی اس وقت جیل میں ہے، تینوں بہنیں جو ہیں وہ جیل سے چکر لگائی ہیں. تو عمران خان کو اب کیسے توڑ پائے گی یہ حکومت؟ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ڈیل پر قائل کرنے؟ نہیں کر سکیں گے کسی صورت نہیں. الٹیمیٹلی اس سے بات کرنی پڑے گی، اسے قائل کرنا پڑے گا، اور وہ قائل ہو جائے گا. بار بار کہہ رہا ہے کہ ملک کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ جائیں، آپ اسے بتائیں کہ یہ رپورٹس ہیں سر، انڈیا دوبارہ کر سکتا ہے، مہربانی کریں، ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا ہے، جانے دیں، اور ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، ایک قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ملک کی خاطر تو ہٹ جائے گا. تو یہ ابھی ضد ہے جو یہ چیز اتنی ایزی ہے لیکن سالو نہیں ہو رہی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کے پاس بندوق ہونا اور طاقت ہو تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پرلی سائڈ جو ہے وہ سرنڈر کرے. میرے پاس تو بندوق ہے، میرے پاس تو طاقت ہے، تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ لیکن ملک کی خاطر میرا خیال ہے سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب آخر میں یہ پوچھوں گا کہ صدیق جان صاحب، یوٹیوبرز کے اوپر بھی بار بار کاری ضرب لگائی جاتی ہے، گرفتاریاں، ان کا کوئی مفاد اگر پسند نہیں آتا حکمرانوں کو، تو آپ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس طرح کا آتا ہے، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ ہم کوئی وہ بات کر رہے ہیں بغاوت والی یا اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ، وہ کوئی بات نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ہمارا ایک موقف ہے کہ عدالتوں کو یا کمال بنا دیا گیا ہے،
نالائق لوگوں کو جج بنایا گیا ہے، عدالتوں کو جس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے، جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، ان چیزوں پہ ہمارا ایک موقف ہے اور اس کے ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں، لاجک ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک میں ود ان پارٹی جو کھینچا تانی ہے، ناراضگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ کتنا متاثر کر رہی ہے؟ وہ بہت متاثر کر رہی ہیں، لیکن اب یہاں پہ مرکزی سطح پہ تو سیز فائر اندرونی طور پہ ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہے نا، اب آپ کراچی میں دیکھیں وہاں پہ گروپنگ ہے، اب پنجاب میں گروپنگ ہے، ہر جگہ گروپنگ نے بیڑا غرق کر دیا تحریک انصاف۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔